I'm eager to ask this. ہم G2G ٹرانزیکشن کی بات بھی کر رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ایسی حکومت تو ہے جو کہ آپ کو لگ رہا ہے کہ پی آئی اے کو خرید لے گی. سننے میں آ رہا ہے کہ اماراتی طرف سے پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز کو خریدنے کی ان کی طرف نجکاری کی بات چیت چل رہی ہے. اس میں ایسی کوئی بات چیت ابھی میں کیٹیگوریکلی آپ کو کہہ رہا ہوں کسی بھی حکومت کے ساتھ پاکستان کی کسی حکومت کے لیول پہ کوئی بات چیت نہیں ہو رہی. ایک تو دیکھیے یہ پروسیسز کو صرف ڈیلے کرنے کے لیے اور یہ کوششیں ہوتی ہیں مختلف جگہوں پہ جو ویسٹڈ انٹرسٹ ہے جس نے آج پی آئی اے کو اس حالت میں پہنچایا ہے کہ اس کا خسارہ 1500 ارب روپیہ آج تک حکومت پاکستان، اور حکومت پاکستان کوئی ہوا میں نہیں ہے، وہ پاکستان کے عوام ہیں جو آج 25 کروڑ ہیں، ان کی جیبوں سے یہ پیسے نکل کے گئے ہیں. یہ 1500 ارب روپے کا خسارہ پہنچانے والے اب بھی یہ چاہتے ہیں کہ یہ آئندہ بھی ہر سال 150 سے 200 ارب روپے کا خسارہ کرتی رہے. تو ان کے لیے کیا طریقہ باقی رہ جاتا ہے جب یہ دیکھتے ہیں کہ جی حکومت کے تمام ادارے ایک پیج پہ آگے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہاں ہم نے یہ کرنا ہے، تو اس وقت پھر وہ اسی طرح کی باتیں کرتے ہیں. کسی بھی حکومت کے ساتھ آج تک ایز آف دس مومنٹ پرائیویٹائزیشن کمیشن نے، وزارت نجکاری نے یا حکومت کے کسی اور ادارے نے کسی مذاکرات کا آغاز نہیں کیا کسی G2G ٹرانزیکشن کے لیے. میں یہ کیٹیگوریکلی کہہ رہا ہوں. So where do we stand right now? میں آپ کو بتاؤں یہ ساری جس کو کہتے ہیں نا ڈور ناکنگ، یہ پروسیس فائنینشیل ایڈوائزر کرتا ہے، اور جو فائنینشیل ایڈوائزر اس میں اپوائنٹڈ ہیں وہ ایک انٹرنیشنل سٹیچر کے فائنینشیل ایڈوائزر ہیں. ان کے ساتھ جتنے بھی لوگ دوسرے موجود ہیں، دوسری جو کمپنیاں ہیں، جو ویلیویٹرز موجود ہیں، جو باقی وہ بھی انٹرنیشنلی ریکگنائزڈ ہیں جن کو ٹاپ آف دا لائن کنسیڈر کیا جاتا ہے. ان سب نے یہ مارکیٹ کو اسیس کرنا ہے اور ہمیں سجیسٹ کرنا ہے کمیشن کو، اور کمیشن نے پھر وہ کیس فیڈرل کیبنٹ کے پاس لے کے جانا ہے، اور وہاں پہ فائنینشیل ایڈوائزر بھی میں یہ سجیسٹ کیا ہے وفاقی کابینہ کو کہ فائنینشیل ایڈوائزر آ کے پریزنٹیشن دے گا وفاقی کابینہ کو، اور ان کو یہ بتائے گا کہ جی یہ ویلیویشن کس بنیاد پہ ہوئی ہے، اس کے لیے ہم نے طریقہ کار کیا استعمال کیا ہے، ہم کیا آپ کو سجیسٹ کرے ہیں کہ آپ ٹرانزیکشن کا کون سا طریقہ اختیار کریں، ہم نے آج تک جن لوگوں سے بات کی ہے ان میں سے کون کون انٹرسٹڈ ہے. آپ کہتی ہیں کہ میرے سے تو کسی دوسری حکومت نے تو رابطہ نہیں کیا. ہاں پاکستان کا آج بھی ایک انویسٹر گروپ پاکستان کا آج بھی پرائیویٹائزیشن کمیشن کے دفتر میں موجود تھا، اور ان کی بھی ملکات ان کو ہم نے پروسیس کے بارے میں بریف نہیں کیا. لیکن یہ کوئی ایسا گروپ ہے جو کہ انرجی سیکٹر میں بھی انویسٹمنٹ کر چکا؟ نہیں، میں دیکھیے اس بات کو چھوڑ دیں، میں یہ کہہ رہا ہوں آپ کو انرجی سیکٹر میں پاکستان کے تمام بڑے بزنس گروپس جو کوئی بھی اس پوزیشن میں ہے جو کوئی ایسی خریداری کر سکتا ہے پی آئی اے کے لیے وسائل اس کے پاس ہوں گے. آئی کین ایشور یو کہ اس کے ہر صورت میں انرجی سیکٹر میں کوئی نہ کوئی انویسٹمنٹ ضرور ہوگی. پاکستان کے تمام بڑے گروپس کی انرجی سیکٹر میں انویسٹمنٹ ہے، لیکن آج بھی ان کی ملاقات اور ان کو بریف فائنینشیل ایڈوائزر نے کیا ہے. وزیر یا وزارت کا سیکرٹری ان کو بریف نہیں کرتا، وہ ان کو نہیں کہتا کہ جی اس کی میتھڈالوجی یہ تیار ہو رہی ہے اور وہ تیار ہو رہی ہے. ہم نے ایک آرمز ڈسٹنس رکھا ہوا ہے اس پورے پروسیس میں. کمیشن کا ایک کام ہے، وزارت کا ایک کام ہے، وہ کام کر رہی ہے، اور جو فائنینشیل ایڈوائزر کا کام ہے وہ کام کرے. اور فائنینشیل ایڈوائزر کا ایک کام کا بہت بڑا حصہ یہ ہوتا ہے کہ وہ مارکیٹ میں انٹرسٹ جنریٹ کرے، اور انٹرسٹ وہ کیسے جنریٹ کرے گا، وہ دوسری ایئر لائنز کو بتائے گا کہ یہ ٹرانزیکشن آ رہی ہے، وہ پاکستان کے بزنس گروپس کو بتائے گا، وہ انٹرنیشنل بزنس گروپس کو بتائے گا. He has to bring forward this transaction to the market as they call it. آپ یہ تمام پروسیس سے گزر رہے ہیں اور یہ بڑا ٹیڈیس اور کمپلیکس پروسیس ہے. اگر یہ ٹیڈیس نہ ہوتا تو آج تک جتنی الیکٹڈ گورنمنٹس تھی وہ کر چکی ہوتی ہیں، آپ کے گلے نہ پڑتا ہے یہ معاملہ. اب ہم کدھر کھڑے ہیں؟ کیونکہ کچھ جگہ سے یہ بھی سننے کو آیا ہے کہ انڈیسائسونیس کی وجہ سے کیئر ٹیکر سیٹ اپ کی یا پھر کچھ اور وجوہات کی وجہ سے یہ معاملہ ابھی کہیں رکا ہی ہوا ہے اور آگے بڑھ نہیں رہا. کمال یہ ہے کہ آپ لوگ 15 سال سے یہ پرائیویٹائزیشن کی لسٹ پہ مختلف وقت میں آتا رہا اور چلتا رہا، اور کبھی ایک سٹیپ بھی نہیں لیا گیا، لیکن آپ لوگوں نے نہیں کہا کہ کسی حکومت کی انڈیسائسونیس ہے. دیکھیں امیدیں دوسروں سے نہیں تھی آپ سے. میں تو مجھے آپ پہلے دن جب مجھ سے کسی نے سوال کیا تھا تو میں نے یہ کہا تھا کہ میں اپنے ایک دن جو اس وزارت میں گزاروں گا میں اس کا اکاؤنٹیبل ہوں گا. ٹھیک ہے جی. میں آج بھی آپ کو کہہ رہا ہوں کہ میں نے جو پہلے دن شیڈیول دیا تھا، یہ انڈیسائسونیس کہاں سے آ رہی ہے؟ اصل میں تو سارے فیصلے سب سے پہلے تو میں نے کرنے ہیں نا،
تو میرے فیصلوں میں میں نے جو پہلے دن وفاقی کابینہ کو شیڈیول دیا تھا آج تک میں اس سے ایک دن کا بھی لیپس نہیں ہے. رائٹ. ایک کنفیوژن ہے فواد صاحب، وہ اور اس کے اندر ایک پولیٹیکل ٹلٹ بھی آتا ہے. وہ اس لیے کیونکہ پولیٹیکل پارٹیز عموماً اس طرح کی اینٹیٹیز کو پرائیویٹائز اس لیے نہیں کرتی بیکاز ان کے اپنے بہت سارے بھرتی کیے ہوئے امپلائیز ہوتے ہیں. وی نو کہ اس ٹائم پر ایک جہاز کے ساتھ 800-900 کے قریب امپلائیز ہیں. پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز کے 34 جہاز ہیں، 15 کے قریب چل رہے ہیں، میرے خیال میں میکسیمم 17 پہ گئے تھے. ایسی صورتحال میں ان امپلائیز کا کیا کریں گے؟ آپ کو یاد ہے کہ ایک اور اینٹی کی پرائیویٹائزیشن ہوئی تھی کراچی کے اندر انرجی سیکٹر میں، اور اس کے بعد امپلائیز نے اچھا خاصا وہاں دھرنا بھی دیا تھا، احتجاج بھی کیا تھا. تو ان امپلائیز کا کیا کیا جائے گا اگر آپ پرائیویٹائزیشن اتنی تیزی سے آگے بڑھا ہی رہے ہیں تو؟ دیکھیے، وفاقی کابینہ کا فیصلہ تھا، میں نے پہلے بھی ریکارڈ پہ کہا کہ انہوں نے کہا کہ جی کسی بھی ملازم کو اس کے جائز حق سے محروم نہیں کیا جائے. جائز حق کون ڈیفائن کرے گا؟ جائز حق وہی ہے جو دیکھیں جس کو بھی جس ٹرمز آف انگیجمنٹ پہ کسی کو امپلائی کیا گیا ہے وہ اس کا جائز حق ہے. یا وہ پرائیویٹ امپلائر کی امپلائمنٹ میں اس پہ کنٹینیو کرے گا یا وہ وفاق کے ذمہ پڑے گا. دونوں میں سے ایک ہی صورت ہو سکتی ہے نا. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ میں یہ کہوں کہ جی اس کے 7,000 امپلائیز ہیں، اس میں سے 2,000 تو امپلائر نے رکھ لی ہیں، باقی یہ 5,000 گھر چلے جائیں. یہ تو نہیں ہو سکتا. مطلب دنیا میں ہوتا ہے، پاکستان میں یہ رواج نہیں. یہ ضرور ذہن میں رکھیں کہ جو کارپوریٹ اینٹیٹیز ہوتی ہیں دنیا میں، وہ جب اس حالت کو تو چھوڑ دیں جس حالت میں پی آئی اے ہے، اس سے بہت بہتر حالت میں بھی ہوتی ہیں تو لوگ ملازموں کو گھر بھیجنا شروع کر دیتے ہیں. لیکن پاکستان کا ایک علیحدہ سوشل کلچر ہے، پاکستان کا ایک علیحدہ پولیٹیکل کلچر ہے. اس پولیٹیکل کلچر میں گورنمنٹ اتنے سخت فیصلے نہیں لیتی. جہاں تک سیاسی حکومتوں کی بات ہے، میرا یہ خیال ہے کہ اب جو سیاسی حکومتیں بھی آئیں گی ان کے لیے بھی شاید یہ آپشن نہ ہو کہ وہ ان اداروں میں مزید لوگوں کو بھرتی کریں یا ان بھرتی شدہ ملازموں کو اس طرح کی سہولیات دیں جس طرح کی وہ ماضی میں دیتی رہی ہیں. یہ پاکستان کی تاریخ کا ایک بڑا خوفناک باب ہے. میں نے وفاقی کابینہ کو بھی کہا تھا کہ جی یہ ٹرانزیکشن جب کمپلیٹ ہو جائے تو اس کے بعد یہ ضرور چاہیے حکومت کو کہ ایک مرتبہ تعین ضرور کرے کہ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز میں پچھلے 20-25 سالوں میں کیا کیا ہوا.